بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے اس چینل پر آئے، اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنے کا ٹائم نکالا۔ ناظرین، الیکشن سے پہلے اگر یوں کہا جائے کہ عمران خان اور عمران خان کی جماعت کو باندھ کر مارا گیا، اس سے مراد کہ ان کو باندھ کر ایسے ٹریٹ کیا گیا کہ وہ الیکشن لڑنے کا سوچیں بھی نہ۔ الیکشن جیتنا تو بہت دور کی بات، عمران خان کو ایسے ایسے کیسز میں سزا دی گئی کہ کوئی انسان سوچتا بھی نہ کہ اس کیس میں بھی اس شخص کو سزا ہوتی، مگر اس کیس میں اس کو سزا ہوئی۔ اس کے بعد اس کی جماعت کے امیدواروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا۔ مگر اس سب کے باوجود عمران خان میدان میں ڈٹا رہا۔ وہ جب بھی پیشی کے لیے آتا تو یہ کہتا کہ اللہ میرا سہارا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے لا الہ الا اللہ پر پورا یقین ہے اور میں جیتوں گا الیکشن، اور میرا پلان سی بھی ہے، میرا پلان ڈی بھی ہے۔ مگر جب وہ دنیا یہ میسج اس کا دیکھتی الیکشن سے پہلے، پوری طریق انصاف وہ یہ کہتی رہی کہ عوام باہر نکلے اور اس جو حکومت نے اس گنڈا گردی کی ہے، ہمارے ساتھ سلوک کیا، اس کا جواب الیکشن میں ووٹس کے ذریعے دے۔ تو پھر عوام یقیناً پھر باہر نکلی اور عوام نے پھر ہر چیز الٹ کر رکھ دی، بڑے بڑے برج الٹ دیے، حتیٰ کہ نواز شریف تک کو شکست ہو گئی، مریم نواز کو شکست ہو گئی۔ رات 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو نتائج تھے اس کے مطابق تو پی ٹی آئی کی 135 سیٹیں تھیں جو وہ جیت چکی تھی۔ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایتی تھے وہ جیت چکے تھے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے پاس تقریباً 40 سے 45 سیٹیں تھیں، پی پی کے پاس 30 سیٹیں تھیں، اور اس کے علاوہ باقی دیگر جو آزاد امیدوار دوسرے تھے ان کے پاس 10 سے 15 سیٹیں تھیں۔ یہ رات تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج تھے۔ اس کے بعد جب حکومتی مشری نے دیکھا، نون لیگ نے دیکھا، ان کے باقی یجوج مجوج جو ہے خلائی مخلوق، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے ووٹ عمران خان کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارے جو سیٹیں جیت رہے ہیں یہ تو عمران خان جیت رہا ہے۔ انہوں نے پھر وہیں پر اپنے جو رزلٹ آ رہے تھے وہ روک دیے گئے۔ الیکشن کمیشن بھی اپنے دفتر سے، چیف الیکشن کمیشن وہ بھی اپنے دفتر سے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ ان کو کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں۔ انٹرنیٹ تو صبح سے ہی بند تھا، انٹرنیٹ صبح 8 بجے سے بند تھا، جو رات 3 بجے 4 بجے تک بھی نہیں کھلا تھا۔ تو پھر الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں وہ وہاں سے غائب ہوئے، بغیر پروٹوکول، بغیر سیکیورٹی، بغیر بتائے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں۔ وہ اپنے دفتر سے نکلتے ہیں، پھر 3-4 گھنٹے تک وہ غائب رہتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے تھے اور کس کے پاس گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے۔ ان سے جب بعد میں صحافی نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، انہوں نے کہا کہ سسٹم اپ گریڈ ہو رہا تھا، اس وجہ سے ہم یہ رزلٹ میں تاخیر ہوئی۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ سسٹم اپ گریڈ ہو رہا تھا کہ یا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا تھا، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر رات 3 بجے تک عوام کو انتظار کروانے کے بعد جب الیکشن کمیشن کا عملہ آیا، انہوں نے ووٹنگ کا اعلان کرنا شروع کیا، ووٹنگ کے جو رزلٹس تھا اس کا اعلان کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے چھوٹے حلقے، مطلب کہ پنجاب اسمبلی کے اور دیگر حلقوں کے اعلان کرنے شروع کیے۔ تو میڈیا نے وہیں پکڑ لیا کہ آپ تو چھوٹے حلقوں کا رزلٹ بتا رہے ہیں، بڑے حلقوں کا بتائیں، ہمیں نیشنل اسمبلی کے رزلٹس کا بتائیں۔ تو وہاں پر بھی جب صحافیوں نے سخت سوال شروع کر دیے تو وہاں پر ایک شور مچ گیا، اور پھر الیکشن کمیشن کے جو عملہ جو آیا تھا اس کو مجبوراً وہاں سے جانا پڑا، وہاں سے وہ چلے گئے۔ پھر تقریباً صبح 4 بجے کے قریب جو الیکشن کمیشن نے اس نے اعلان کرنے شروع کیے۔ الیکشن کمیشن کے اب تک کے اعلان کے مطابق اب تک جو اس نے ریزلٹس کا اعلان کیا، ساری رات سازشیں کرنے کے باوجود، ساری رات انہوں نے ووٹنگ کو ادھر ادھر کرنے کے باوجود، ووٹس کے رزلٹ تبدیل کرنے کے باوجود، پی ٹی آئی کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو دھکے دے کر نکالا، ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کے اوپر تشدد، ان کے اوپر سارا کچھ کرنے کے باوجود اب تک جو الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حتمی رزلٹ دیے ہیں اس کے مطابق بھی پی ٹی آئی کی برتری ہے۔ اب تک 54 جو سیٹیں ہیں وہ نون لیگ پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اور جو اس سے کم جو سیٹیں ہیں وہ نون لیگ ہے، پھر پی پی آتی ہے۔ ابھی ریزلٹس پورے نہیں آئے مگر پھر بھی پی ٹی آئی کو واضح برتری حاصل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رات سے ہر طرف خاموشی چھائی ہے۔ نون لیگ کا جو سیکریٹریٹ ہے، جو ان کا ہیڈ آفس ہے ماڈل ٹاؤن، نواز شریف تو رات 11 بجے سے وہیں سے چلا گیا تھا۔ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف وہ وہاں سے چلے گئے تھے، انہوں نے اپنا سیکریٹریٹ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس قدر ان کو مایوسی تھی، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اب ہماری جیت ناممکن ہے۔ رات کو پھر ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات ایسا کیا ہوا، کیونکہ صبح جب ہوئی تو نون لیگ کے جو امیدوار تھے انہوں نے یہ اعلان شروع کر دیا کہ ہماری جیت ہوئی ہے۔ رات کو تو وہ خاموش تھے، رات کو کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی، کسی نے ٹویٹر تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ انہیں اپنی شکست نظر آ رہی تھی۔ مگر پھر جیسے ہی رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، الیکشن کمیشن نے جب اعلان کرنے شروع کیے تو ساتھ ہی سب سے پہلے مریم اورنگزیب کا ٹویٹ آیا۔ اس نے کہا کہ ہماری جیت ہے، نون لیگ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اکثریت سے اپنی حکومت بنائے گی۔ مگر رات 135 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کے پاس، جو غیر حتمی غیر سرکاری رزلٹ تھے اس کے مطابق 135 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھیں، اور پی ٹی آئی کے جو ان کے سپوکس پرسن ترجمان ہیں انہوں نے تو اعلان بھی کر دیا تھا اپنی جیت کا۔ یہ تب تک انہوں نے، ان کی منہ میں زبان نہیں تھے، ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ مگر راتوں رات جب ان کے وہ سارے رزلٹ مینج ہوئے، وہ خلائی مخلوق نے جس نے بھی ووٹ ڈالے ان کے رزلٹس مینج ہوئے، اور پھر ان کو جب تھوڑا حوصلہ ملا کہ ہم چلو جیت جائیں گے، کچھ سیٹیں ہماری عزت بچ جائے گی، کچھ سیٹیں ہمیں مل جائیں گی، شاید ان کو یہ بھی امید نہیں تھا کہ ہمیں کوئی سیٹ ملتی۔ تو جب یہ ان کو امید ملی کہ ہمیں کچھ سیٹیں مل جائیں گی، ہم بھی کچھ جیت کے قابل ہیں، تو پھر یہ باہر آنا شروع ہوئے۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کے اوپر ری ٹویٹ کیا، کسی نے کہا تھا کہ مریم نواز کو مینشن کر کے کہ آپ کو جیت مبارک ہو، تو صبح مریم نواز نے پھر اس کو ری ٹویٹ کیا۔ مطلب کہ صبح ان کو جب ہوش آنا شروع ہوئی، کہ ان کو جب حوصلے دیے گئے کہ کوئی نہیں، تمہیں جتائیں گے، تم نے ہی حکومت کرنی ہے، مگر یہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہی رہیں گی، ان کی ساری سازشیں ناکام ہی جائیں گی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو اب آفیشلی اعلان کیا تب اب بھی پی ٹی آئی کو واضح برتری حاصل ہے۔ ان کی کوئی سازش، انہوں نے عمران خان کو گرفتار کر کے رکھا، جیل میں رکھا، 34 سال کی سزائیں سنائی، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دھکے دیے گئے۔ کل کے روز الیکشن کے دوران ہی، مطلب جب ووٹنگ ہو رہی ہے اس کے دوران بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ان کو دھکے دے کر، سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ویڈیوز، وہ ان کو دھکے دے کر پولنگ اسٹیشن سے نکالا گیا کہ ان کو باہر نکالو۔ باقی نون لیگ کا جو نمائندہ تھا وہ اندر ہی تھا۔ انہوں نے پھر ساری رات بیٹھ کر اپنی ووٹنگ کو مینج کیا۔ اس کے بعد پھر یہ اس قابل ہوئے صبح اٹھ کے کہ یہ کسی کو منہ دکھانے۔ نواز شریف اپنے حلقے سے ہار گئے، رانا ثناء اللہ اپنے گھر سے ہار گئے، اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق اپنے گھر سے ہار گئے، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق اپنے گھر سے، اس کے بعد نواز شریف لاہور سے، وہ ہار رہے تھے، راتوں رات وہ مینج ہوئے، صبح وہ جیت گئے۔ اور اچھا، ان کی جیت بھی ایسے تھی کہ ان نواز شریف کی ووٹنگ، وہ جو پورے ان کے ووٹ ہیں پورے حلقے میں وہ زیادہ ہیں، وہ کم ہے، اور جو انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں لوگوں نے وہ زیادہ ہیں، مطلب کہ یہاں سے دھاندلی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دھاندلی کے بعد ہی یہ اس قابل ہوئے ہیں کہ یہ جیت سکیں، ورنہ ان کے پلے یہ اس قابل تھے ہی نہیں کہ ان کو کوئی جتواتا۔ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ یہاں سے وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، مطلب کہ لندن سے آئے تھے، ابھی اگلی فلائٹ پکڑو اور لندن واپس چلے جاؤ، تمہارا پاکستان میں کوئی رہنے کا حق نہیں ہے، تمہارا علاج وہیں ہے، تمہارا کھانا پینا وہیں ہے، تمہاری عیدیں وہیں ہیں، خوشی غمی تمہاری وہیں ہے، تو پھر پاکستان میں صرف پیسہ کمانے آتے ہو، یہ تمہارا کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ تمہاری فیکٹری نہیں ہے، اس کو تم اب یہ چھوڑو اور ہماری جان چھوڑو، اور یہاں سے پاکستان سے لندن آپ کو ہمیشہ کے لیے شفٹ کر دیا جائے۔